اور میں وہاں اس سے ملوں گا، تو خود کو مارنے سے پہلے کیوں نہ ایک چانس لیا جائے اور اس اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں۔ پہلے بھی تو بہت سی بار میں غلط تھا۔ مجھے یاد ہے صبح کے 10 بجے تھے، جمعہ کی صبح، اور میں کھڑا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے کہا اللہ میں گم ہو چکا ہوں، میں الجھن کا شکار ہوں، مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دیکھتی، میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، اور میں خود کو مار دینے پر تیار ہوں، اور اگر تو خدا ہے تو تو یہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ اونچی آواز میں کیوں کہنا چاہیے، میں نہیں جانتا تو نے ابھی تک میری مدد کیوں نہیں کی، لیکن میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مدد فرما، مجھے کوئی نشانی دکھا، میری مدد کر۔ اور عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرا دل ایک غبارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہوا بھر رہا ہو، اور اس سے واقعی میرا سینہ پھیل گیا، اور یہ کسی ایسی چیز سے بھر گیا جسے میں محبت ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایک سائن ویو کی طرح میرے دل سے باہر نکلے۔ یہ بہت عجیب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بھی تھا، اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا، میرے دل سے میرے ہاتھوں کی طرف، اور اوپر سر کی طرف، اور مڑ کے پیچھے کمر کی طرف، اور یوں تھا جیسے محبت کی لہروں نے میرے جسم کو پر کر دیا ہو، سوائے میرے دل کے۔ دل جیسے ایک ستارے کی طرح تھا، جیسے اسے محبت کی شدت نے روشن کر دیا تھا۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ خدا اللہ ہے۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں، اس کا جو بھی مطلب ہو میں اس میں شامل ہوں۔ تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا جسے کچھ پاکستانی لوگ چلاتے تھے، ان کا کھانا بہت اچھا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں پہلے وہاں گیا تھا، تو میں اسلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے وہاں گیا، تو انہوں نے مجھے ایک آدمی سے ملایا۔ میں جیسے اسلام قبول کر چکا تھا، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ میرا خدا ہے، مجھے بس یہ پتا ہے، مجھے مسلمان کر دو، مجھے کیا کرنا ہے، کیا میرا خون لینا ہوگا، ہم کیا کرنے والے ہیں، میں دستخط کر دوں گا، تمہیں پتا ہے میں کہاں دستخط کروں؟ نہیں، یہ سیدھا سادہ ہے، یہ بہت سیدھا سادہ ہے، آپ بس اقرار کریں اپنے دل سے کہ اللہ میرا رب ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں اقرار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا سنو، کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور اس نے اسلام کے 5 ستونوں اور 6 کلموں کے بارے میں بتایا، اور میں جیسے مسلمان ہو گیا، مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں پڑا، اور اس نے کہا یہ اہم ہے، کیا آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے خالق کے اصل الفاظ ہیں؟ اور میں نے کہا واہ 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 واہ، میں کیسے مان لوں، یہ دیوانوں والی بات لگتی ہے، ہمارے خالق نے اپنے الفاظ میں یہ ہمیں دیا۔ جیسے کہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آنے کی وجہ سے یہ بات مجھے معقول نہیں لگی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بائبل خدا کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک، میرا مطلب ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کی تعلیمات ہیں، لیکن انسان کے الفاظ میں۔ یہ میرے لیے انتہائی عجیب تصور تھا، میں یوں تھا جیسے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر یقین کروں گا کہ تو اس نے کہا آپ نے مسلمان ہونا ہے تو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا چلو پھر مجھے قائل کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، پھر کسی وقت بات کریں گے، کیونکہ ہم نے آج بہت ساری چیزوں پر بات کر لی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی کتاب لائے جس کا نام A Brief Illustrated Guide to Islam تھا، اور اس میں قرآن میں موجود سائنس کی نشانیوں کا ذکر تھا، اور میرے لیے یہ انسانی جنیات کی مرحلہ وار تخلیق تھی کہ قرآن میں اسے کیسے بیان کیا گیا تھا، اور وہ اصل میں تخلیقی مراحل کے مطابق تھا، جس کے بارے میں ہمیں MRI کے بغیر پتہ نہیں چلتا اور اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ نہیں پتا ہو سکتا تھا، یہ ضرور الہامی علم ہے۔ تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد میں تو یوں تھا جیسے ٹھیک ہے چلو ابھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ تو میرا دوست جس سے اب بھی میں رابطے میں رہتا ہوں آج کے دن تک، حسن، ایک زبردست انسان ہے، اس نے کہا جمعے تک انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سارے لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں گے، جیسے اتوار کے دن چرچ سروس ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے، ہم جمعے کے دن یہ کریں گے تاکہ سب کو برکت حاصل ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، اگر میں کل مر جاؤں تو کیا ہوگا، کل میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بولا بس 2 دن ٹھہر جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس پر اعتماد تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا جب آپ قریب ہوتے ہیں تو شیطان پورا زور لگاتا ہے، تو مجھے بہت عجیب سے خیالات آ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں، جیسے پاگلوں والے، صحیح پاگلوں والے خیالات۔ تب مجھے خیال آیا کہ اگر میں جمعے کو مسجد گیا تو کوئی وہاں دھماکہ کر دے گا اور معصوم لوگ میری وجہ سے مر جائیں گے، کیونکہ میں وہاں گیا ہوں گا۔ تو میں نہیں گیا۔ اس جمعے اور ہفتے کو میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، چلو اس میں دیر نہیں کرتے، مجھے فلاں پارک میں ملو۔ تو ہم پارک کے بینچ پر بیٹھے اور میں نے پارک کے بینچ پر اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سکون ملا کیونکہ بالآخر میں اس میں شامل ہو گیا تھا جہاں اللہ ہمیں چاہتا ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی فیملی نے کیسا رد عمل دیا؟ انہیں پہلے اچھا نہیں لگا، میری ماں چرچ جانے کے لیے اصرار کرتی تھی، میرا مطلب ہے جب میں چرچ جانے سے بیزار تھا تب وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ خدا موجود ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے انہیں بلایا اور کہا ماں پتا ہے کیا بات ہے، آپ ٹھیک کہتی ہیں، خدا موجود ہے۔ تو وہ بہت خوش تھیں، تو انہوں نے کہا
ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बचपन से बैप्टिस्ट चर्च जाया करते थे। वो बोली क्या तुम्हें बैप्टिस्ट चर्च मिल गया? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बैप्टिस्ट चर्च नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तुम्हारे इलाके में लॉथरन चर्च भी है, क्या तुम लॉथरन चर्च गए थे? मैंने कहा नहीं, लॉथरन चर्च नहीं था। वो बोली ओह नहीं, क्या ये कैथोलिक चर्च तो नहीं था? तो मैं बोला नहीं, ये कैथोलिक चर्च नहीं था। तो वो मानने को तैयार नहीं थी। मुझे उन्हें बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था उन्हें जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें खुदा कहाँ मिला? तो मैंने कहा माँ, अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि खुदा कहाँ है तो मस्जिद चली जाएं। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा ओह नहीं, वो खुदा नहीं है, और मेरे बारे में परेशान हो गई। लेकिन 2 साल बाद मैं उनके घर गया और एक फैमिली फ्रेंड उसने मुझे बुलाया था। उसने मेरी माँ से बात करने के लिए बुलाया। मैंने फोन उठाया तो उसका नाम रुथ था। तो रुथ ने कहा मैंने सुना है तुम अब बेहतर हो और तुम्हारी माँ बहुत खुश है। तो मैंने कहा क्या तुम वाकई उनके बारे में बात कर रही हो, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें इस बारे में पता है? तो उसने कहा ओह नहीं नहीं, तुम्हारी माँ बहुत खुश है कि तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। हैरान कुन तौर पर वो